دیکھیے بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکالمہ نویسی. یہ ہمارے پیپر میں بورڈ میں 10 نمبر کا کوشچن آتا ہے اور اس میں ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے روداد کو. لیکن روداد کا نمبر ریجیکٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو ہم ریفرنس مکالمے کو لیا کرتے ہیں. اور مکالمہ لکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہم نے یہ 10 چیزیں اپنے مکالمے کے کویسچن کے اندر پٹ کرنی ہے. ان 10 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. 10 نمبر ہے. ان 10 پوائنٹس کا ہم خیال رکھیں گے. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ عنوان. ہم نے مکالمے کا عنوان کیسے بنانا ہے؟ اوپر لکھیں گے مکالمہ نویسی، اسی کے نیچے عنوان اور سامنے اس کا نام. اب یہ جو عنوان ہے نا یہ ایک یا 2 الفاظ پر مشتمل ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. وہاں میں ورڈنگ آئے گی 2 دوستوں کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ لکھیں، تو ہم نے جو مین ریزن ہوگی اس کو پک کر کے یہاں پہ لکھنا ہے مہنگائی. اگر وہ کہتا ہے 2 دوستوں کے درمیان فیشن کے موضوع پر مکالمہ لکھیں تو ہم عنوان کیا بنائیں گے؟ فیشن. اگر وہ کہتے ہیں 2 دوستوں کے درمیان انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات پر مکالمہ لکھیں تو ہم کیا عنوان بنائیں گے؟ انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات. یہ ہم عنوان بنائیں گے. تو یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ کلیئر ہو جاتا ہے. اور یہ تینوں چیزیں ہم نے اسی ترتیب سے لکھنی ہے اور مارکر کے ساتھ لکھنی ہے. ہیڈنگ پہ آپ نے کبھی انورٹڈ کاماد نہیں لگانا ہے. کئی اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں یہ مارکر سے لکھیں گے، یہ بھی مارکر سے لکھیں گے، یہ بیسٹ سے لکھیں گے، حالانکہ مین ہیڈنگ دی ہے یہ آپ نے مارکر کے ساتھ. فرسٹ چیز کلیئر ہو گئی. دوسرے نمبر پہ تمہیدی منظر. منظر کہتے ہیں سین کو. جب بھی کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے اس میں مین 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک گفتگو ہوتی ہے اور ایک منظر ہوتا ہے، سین ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلے اس میں سین مینشن کریں گے. 2 سین ہم نے کم از کم اس میں ایڈ کرنے ہیں. پہلے کو ہم نام دیتے ہیں تمہیدی منظر کا. تمہیدی منظر بریکٹ کے اندر لکھیں گے، اس کے آگے کالم کی علامت لگا کے بریکٹ میں لکھیں گے. آپ اس میں لکھیں گے کیا بلا؟ جن 2 لوگوں کے درمیان آپ ڈائلاگ کروا رہے ہیں نا تو ان کا آپس میں ریلیشن بتانا ہے اور ان کی آپس میں ملاقات کس جگہ پہ ہوئی ہے اور وہ دونوں کس حالت میں موجود ہے. یہ 3 چیزیں ہم نے بتانی ہے. علی اور احمد ہم نے 2 دوست اس میں لیے ہیں مکالمے کے لیے، تو ہم کہیں گے علی اور احمد آپس میں بچپن کے دوست ہیں. ان کی بازار میں یا کھیل کے میدان میں ملاقات ہوتی ہے اور ایک طرف کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے 3 باتیں اس میں بیان کرنی ہے. یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو منظر ہے آپ کا 3 لائن سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. میکسیمم 3 لائن کے اندر لکھنا ہے اور لکھنا بریکٹ کے اندر ہے اور لکھیں گے پین سے ہیڈنگ مارکر کے ساتھ دے رہا ہے. 2 چیزیں کلیئر ہو گئی. تیسرے نمبر پہ ہے تسلیمات. ہم نے 2 چیزیں بیان کر لی. تیسرے نمبر پہ ہے تسلیمات. تسلیمات کہتے ہیں السلام علیکم کہنے کو. یہ کا مسلم ہمارا طریقہ ہے، جب بھی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، دوسرا بندہ وعلیکم السلام کہتا ہے. تو اس میں آپ نے لفظی غلطی کا خیال رکھنا ہے. یہ دیکھنا ہے الف اور سین کے درمیان میں لام آ رہا ہے اور اس کے بیچ میں واو نہیں ڈالنا. اور کئی بچے یہاں پہ واو اور ایم کے درمیان میں الف ایڈ کر جاتے ہیں، اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور السلام علیکم کے آگے ایکسکلیمیشن مارک لگانا ہے، سیکنڈ کے آگے آپ نے ڈیش لگانا ہے. 3 باتیں ہوگی. چوتھے نمبر پہ ہے نفس مضمون. نفس مضمون کا مطلب ہے آپ جس موضوع پہ مکالمہ لکھ رہے ہیں نا اس موضوع کو لازمی ڈسکس کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ احوال وغیرہ پوچھتے رہیں، گھر کے حالات پوچھتے رہیں، اسٹڈی کے بارے میں پوچھتے رہیں، لیکن جو مین چیز تھی اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے جو مین موضوع ہے اس کو لازمی ڈسکس کرنے کا. اسے کہتے ہیں نفس مضمون. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں نمبر 5 پہ
اشعار و افوال. اب اس کی جو لمٹ ہے نا وہ کم از کم 2 پیجز ریکوائر ہے اور میکسیمم 3 پیجز. 2 سے 3 پیج کا ہمیں مکالمہ ریکوائر ہوتا ہے, تو 2 پیج کم از کم ہم نے لکھنے ہیں. تو 2 پیج کے اوپر آپ نے کم از کم 2 شعر اس سے ریلیونٹ لکھنے. اب یہ ان سین ہوتا ہے بورڈ کے اندر, کوئی بھی ٹاپک آ سکتا ہے, تو ہم شعر کیسے یاد کریں, ہو سکتے ہیں ہم مہنگائی پہ یاد کریں اور آگے کوئی اور آ جائے, اور ہم نے کوئی 5 7 یا 10 موضوعات پہ کیے ہیں لیکن ان میں سے نہیں آیا, کوئی اور موضوع آ گیا. تو اس لحاظ سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے 2 کامن شعر یاد کر لینے ہیں. ایک غمی کے موضوع پہ ہوگا, غم کے موضوع پہ ہوگا, اور ایک خوشی کے موضوع پہ ہوگا. اب ہم جب ڈائلاگ کر رہے ہیں بیچ میں ہم احوال بیان کریں گے. ایک بندہ اپنے غمگین لائف کا رونا روئے گا, جب وہ غمگین لائف کا رونا روئے گا اور کہے گا میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے, میرے پاس تو کتابیں خریدنے کو بھی پیسے نہیں ہوتے, میری تو زندگی و مال ہوگی. اب جب وہ اپنا ایک مشکل وقت بیان کرے گا تو وہاں پہ آپ نے یہ مان کر کے ساتھ شعر لکھ دینا ہے جو وہ ابھی کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح دوسرا بندہ اپنی لائف کو اس انداز میں بیان کرے گا کہ وہ اپنے لائف میں خوش ہے, مطمئن ہے اور اچھے انداز میں زندگی گزار رہا ہے, تو وہاں پہ آپ نے وہ خوشی والا شعر لکھ دینا ہے. یہ کامن شعر ہے, یہ ہر ایک مکالمے کے اندر چل جائے گی, کسی بھی عنوان پہ ہو. ایک پیج کے اوپر ایک شعر آ جائے گا, دوسرے پیج کے اوپر دوسرا شعر آ جائے گا, تو ہماری وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی کہ ہم نے دونوں پیجز کے اوپر ایک ایک شعر پار کر کے ساتھ لکھ دیا. تو یہ کامن شعر ہے. پہلا شعر ہے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مار چلے, یہ غمی سے ریلیونٹ ہے. دوسرا ہے خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں, جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک وہ بندہ اپنے اعمال بیان کرتے ہوئے کہے گا کہ میں تو غم بھی آ جائے زندگی کے اندر پھر بھی مطمئن. اوکے ہو گیا 5 پوائنٹ. چھٹا پوائنٹ ہے رموز اوقاف. اب رموز اوقاف اردو کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں وقفہ کرنے کی علامتیں کل ملا کے 10 ہے. ایکسکلیمیشن مارک ہے. اب ہم 10 تو پوری استعمال نہیں کرتے لیکن ان میں سے کچھ نہ کچھ استعمال کریں گے. ایکسکلیمیشن مارک ہے, کویسچن مارک ہے, کوما ہے, انورٹڈ کوماز ہے اور بریکٹ ہے. آپ کم از کم ان 5 کا استعمال کریں گے. اب ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال کیسے کریں گے, ایک السلام علیکم کے آگے آ گیا, دوسرا خدا حافظ کے آگے آ گیا, بیچ میں آپ کہیں پہ بھی بہانہ بنا کے اس کو مخاطب کرتے ہوئے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا, آپ نے لفظ بھائی استعمال کیا اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, تو اس کے آگے آپ نے ایکسکلیمیشن مارک لگا دیا. تو اس طرح کا کوئی ورڈ استعمال کر کے آگے ایکسکلیمیشن مارک لگا دیتے ہیں. نیکسٹ ہے کویسچن مارک. اب جو یہ ڈائلاگ ہوتا ہے ہمارا چلتا ہے کویسچن آنسر کی صورت میں, ایک بندہ کویسچن کرے گا, دوسرا آنسر دے گا, پھر اگلا کویسچن کرے گا, اگلا آنسر دے گا. تو یہ کویسچن آنسر کی صورت پہ چلتا ہے, تو آپ نے ہر کویسچن کے آگے کویسچن مارک ضرور لگا دینا. کامن ہے یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک جملے کے اندر جب ایک ہی طرز کی کئی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہر چیز کے بعد کاما لگاتے ہیں. فار ایگزامپل علی پوچھتا ہے کہ آپ کی پڑھائی کیسی ہے, احمد بتاتا ہے کہ میری اردو کی, انگلش کی, ریاضی کی, فلان بک کی تو اچھی ہے لیکن کیمسٹری کی اچھی نہیں ہے. اب ایک ہی سینٹینس کے اندر اس نے ایک جیسی کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے, کئی کتابوں کے نام لکھے ہیں, تو آپ نہار کے بعد کاما لگاتے جاتے ہیں. اس طرح انورٹڈ کاماز ہیں, آپ کوٹیشن کو لکھنے اس کی آپ اس پہ انورٹڈ کاماز لگا دیتے ہیں. بریکٹ ہے, آپ نے منظر لکھا ہے, اسی طرح بیچ میں کوئی ایک آدھ منظر لکھ دیتے ہیں. ہم نے یہاں پہ لکھا وہ ایک طرف کھڑے ہو کے گفتگو کرتے ہیں, تو آپ بیچ میں کہیں پہ جا کے بریکٹ لگا کے بیچ میں لکھ دیں کہ احمد سامنے دکاندار کو اشارہ کر کے 2 بوتلیں منگوا دیں, یا آپ کہیں کہ احمد پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ جاتے. تو یہ سین آپ نے ایڈ کر دینا ہے, وہاں پہ سے بریکٹ کا استعمال کر دینا ہے. تو یہ کم از کم 5 چیزیں آپ نے بہانے سے یوز کرنی ہے. اسے رموز اوقاف کہتے ہیں. نیکسٹ ہم آتے ہیں مارکر کا استعمال. اب مارکر کا استعمال ایک تو اشعار کی صورت میں ہو گیا,
दूसरा, ये हेडिंग्स मार्कर से लिखनी है और ये नाम भी मार्कर से लिखने हैं, लेकिन ये याद रहे कि जो नाम है ये आपकी बॉर्डर लाइन के अंदर आने चाहिए, बाहर कुछ नहीं लिखना। बॉर्डर लाइन से बाहर कुछ नहीं लिखेंगे, इसके अंदर ही लिखेंगे और लिखेंगे मार्कर से। और हर नाम के आगे आपने एक्स अपना कॉलम की अलामत लगानी है और उसी लाइन पे उसी के सामने उसकी वर्टेज लिखनी है। नेक्स्ट है जी जुमलों का इख्तिसार। अब जो डायलॉग है ना, चाहे क्वेश्चन वाला हो या आंसर वाला, हर डायलॉग कम से कम 3 लाइन पर मुश्तमिल, मैक्सिमम 3 लाइन का होगा। 3 लाइन से ज्यादा का नहीं लिखना, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। कोई सवाल हो या जवाब मैक्सिमम 3 लाइन पे हो, 3 लाइन से ज्यादा करना हो। नेक्स्ट 9 पॉइंट है तहफीज। तहफीज कहते हैं खुदा हाफिज कहने को। लास्ट में हम खुदा हाफिज बोलेंगे, एक बंदा कहेगा उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, फिर दूसरा कहेगा उसके आगे आपने डैश की अलामत लगानी है। तो ये 9 पॉइंट हो गए। और लास्ट है इख्तितामी मंजर। जैसे हमने तमीदी मंजर लिखा था, इसी तरह इख्तितामी मंजर लिखेंगे। तो इख्तितामी मंजर में आपने हेडिंग देनी है इख्तितामी मंजर की, ब्रैकेट लगा के। अब लिखना है कि वो आपस में एक दूसरे से जुदा कैसे हुए। तो आप लिखेंगे कि दोनों आपस में मुसाफा करते हैं या दोनों आपस में गले मिलते हैं। अली घर चला जाता है, अहमद खरीदारी में मसरूफ हो जाता है, या फिर अहमद अपने काम में लग जाते हैं और अली अपने काम में चलता जाता है। तो ये लास्ट वो सीन बताना है कि दोनों आपस में एक दूसरे से जुदा कैसे। तो ये बेटा 10 पॉइंट है कि आप मेंशन करेंगे इसमें। 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जब ये 10 के 10 पॉइंट इसमें आ जाएंगे तो आप चलो क्वेश्चन है वो 100% करेक्ट होगा, इसमें फिर कोई गलती नहीं रह जाती। लेकिन कटिंग और इबला की गलती का ख्याल रखना है, वो नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर कोई मिसिंग हो, कोई क्वेश्चन हो तो उस्मान ओके चल।